صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث الى کافة للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ جہاں اللہ کے دین کی بہاریں ہیں، قرآن کریم کی رونقیں ہیں، دینی مدارس کی صورت میں مساجد ہیں، اسلام کے قلعے اور ان قلعوں کی مضبوطی کے لیے آپ حضرات کا اذان سن کر اللہ کے گھر میں 5 وقت اکٹھے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف اسلام کے قلعے نہیں ہیں بلکہ ان قلعوں کے محافظ بھی موجود ہیں۔
اور نئی نسل کا بڑے شوق و جذبے کے ساتھ جہاں لوگ تعارف کراتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، میرا بچہ وکیل بن رہا ہے، میرا بچہ انجینئر بن رہا ہے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کو وہ عہدے نصیب فرمائے، ان علم میں اللہ ان کو کامیاب کرے۔ لیکن اب الحمدللہ عوام میں شعور ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرو جی ہمارا بچہ حافظ بن کے عالم بن رہا ہے، ہمارا بچہ حافظ بن رہا ہے، ہمارا بچہ رمضان المبارک میں قرآن سنا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس دور کے اندر اللہ کے قرآن کی ترقی کے لیے، اس ترقی کو روکنے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر کفریہ قوت مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ہر قسم کا لالچ دے کے ورغلا رہی ہے، لیکن اللہ نے ایسے لوگ بھی کھڑے کر دیے ہیں جو سوکھی ٹکڑوں پر پلنا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی عظمت کو، اللہ کے دین کا تزلزل کی طرف آئے اور ترقی کی طرف سے رک جائے، یہ برداشت نہیں کرتے۔ سولی پہ لٹک جانا، جیلوں کے اندر قیدیں کاٹ لینا تو گوارا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن پر کوئی حرف آ جائے یہ برداشت نہیں کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج، کہاں سے میرے زادمر کو گرا باندھ کے چلا گیا، اللہ اکبر، صرف اتنا کہا میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ آج تو قرآن پاک ہے نا کہ فارغ وقت میں پڑھ لیں گے، مختلف وقت میں پڑھ لیں گے۔ المیہ یہ نہیں کہ کھاد مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی کے یونٹ کے اندر 7.5 اضافہ ہو گیا، بلکہ المیہ اس بات کا ہے پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، 1 سال میں میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ کوئی کسی کے دروازے پر آ جائے اور آ کے کہتا ہے یار میں 1 گھنٹہ تیرے دروازے پہ دروازہ بجاتا رہا، 1 گھنٹہ تیرے دروازے پہ میں گھنٹی بجاتا رہا، 1 گھنٹہ میں زور زور سے بولتا رہا، بلکہ مکان کو تالا نہیں لگا تھا، اندر سے کنڈا لگا تھا، اندر سے بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے بچوں کی چیچو کرنے کی آواز آ رہی تھی، میں تیرے دروازے سے ہو کے چلا گیا، تو نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہتا ہے یار خدا کے واسطے معاف کر دے، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں لگا، یار تیرا گلا بنتا ہے، چل تو جو میرے پہ ڈنڈ ڈال لے گا، جرمانہ ڈال لے گا، پتا کوئی پانی پیے گا، دودھ سوڈا پیے گا کہ کھانا کھائے گا، میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا، ایمانداری سے بتلاؤ میرے پیاروں، میرے ویرو، دوست کا گلا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میرے عزیزو دوست، 1 مرتبہ ہے تجھے فون سننا گوارا نہیں کرتا، تیری مس کال کے اوپر جواب نہیں دیتا، تیری بیٹھک میں آنا گوارا نہیں کرتا، تیرے ساتھ چائے پینا گوارا نہیں کرتا، اس لیے تو نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا خیال ہے یہ دوست 1 مرتبہ آئے ناراض ہو گیا، اللہ کا قرآن پورے 30 دن تیرے میرے دروازے پہ کھڑا رہا، اور عشاء کی نماز سے لے کر رات 10:30 بجے تک تیرا میرا دروازہ بجاتا رہا، اور کہتا رہا آ جاؤ، آج مجھے سینے سے لگا لو، آج مجھے اپنے کمرے میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنی آنکھوں میں بسا لو، آج مجھے اپنے دل میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنے ہاتھوں میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنی الماریوں میں جگہ دے دو، آج مجھے اپنی صندوقڑیوں میں جگہ دے دو، آج تھوڑی سی جگہ مجھے دے دو، 2 جہانوں سے بڑی جنت خدا سے لے کے میں تمہیں دے دوں گا۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، پیر مرید سے کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، استاد شاگرد سے کہتا ہے نماز پڑھ لیا کر نہیں پڑھتا گناہگار ہے، نماز کا چھوڑنا گناہگار کہلاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینا میرے عزیزو گناہ ہے، میرے عزیزو رمضان کے روزے نہ رکھنا گناہ ہے۔ کیا خیال ہے قرآن جیسی لا ریب کتاب کا نہ پڑھنا یہ ثواب ہے؟ فرمایا جو قرآن پاک جانتا نہیں ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور جو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ پاؤں کے نیچے چونٹی آ جائے، کوئی جانور گاڑی کے آگے آ جائے، کوئی کتا بلہ نیچے آ جائے، کہتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ میرے عزیزوں کبھی ہم نے اس بات پہ معافی مانگی؟ 50 سال کی عمر ہو گئی، قرآن پاک سامنے پڑا ہوا، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، پڑھنا تو دور کی بات ہے مجھے ہاتھ میں لینا نصیب نہ ہوا، پڑھنا تو دور کی بات ہے مجھے سینے سے لگانا نصیب نہ ہوا۔ میری بہنوں، میری بچیوں جو موبائل کے آگے بیٹھ کر اپنا سارا وقت گزارتی ہو، اور اس وقت کو تم بے قیمتہ بناتی ہو،
اللہ کا احسان ہے تمہارے شاہپور میں کتنے بنات کے مدرسے ہیں، ہر گلی کے اندر دینی مدرسہ ہے، ہر روڈ کے اوپر دینی مدرسہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں توفیق دے وے، ساری مائیں بہنیں مل کر کسی ادارے میں چلی جاؤ اور جا کر کو یہاں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، بڑی مہربانی۔ بڑھیوں کو کون پڑھائے گا، جوانوں کو کون پڑھائے گا، دو دو بچوں کی ماں کو کون پڑھائے گا، شادی شدہ عورتوں کو کون پڑھائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قرآن مرد کی زندگی میں آ گیا دین دروازے پہ آ جائے گا، اگر قرآن عورت کی جھولی میں آ گیا تو دین نسلوں کے اندر آ جائے گا۔ لیکن کرے کون، سارے بس جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ملنے کو تیار ہے کہ جسے بیٹھے بٹھائے مل جائے، اسے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کا تعلق انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہو، وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہو۔ انڈیا کے اندر میرے عزیزو پانی پت کے اندر ایک مزار ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو کون ہے، ضلع کرنال کے اندر مزار ہے، رہنے والا کون ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی کا نام سا فخر الدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ ملتان شریف کے اندر ہندوستان سے حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت خانقاہوں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، اس وقت خانقاہوں کے اندر حدیث پڑھائی جاتی تھی، اس وقت خانقاہوں کے اندر اللہ یاد کرایا جاتا تھا، اس وقت خانقاہوں کے اندر آستانوں کے اندر میرے عزیزو اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائے جاتے تھے۔ اب تم آستانوں کے اندر جا کے دیکھ لو، کہیں تمہیں کتے بلے بندے نظر آئیں گے، کبھی تمہیں باندر نظر آئیں گے، کہیں تمہیں پرندے نظر آئیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہر جگہ تمہیں جانوروں کی آوازیں آئیں گی، اذان کی آواز تمہیں آستانوں کے اندر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو کچھ آستانے ایسے ہیں، کچھ خانقاہیں ایسی ہیں اللہ اکبر جن سے ہمیں فیض ملا، جن سے عبد السمیع صاحب کو فیض ملا، ان کے والد صاحب کو فیض ملا، ان کے دادا صاحب کو فیض ملا۔ اللہ اکبر، یہ ڈھونڈیا شریف کے اندر چلے جاؤ، ایک مرد قلندر سو رہا ہے جس کو اللہ اکبر عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اتنا تقوی والا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر، مفلسی کا زمانہ تھا، غریبی کا زمانہ تھا، پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مدرسے والوں نے کہا بستر منجا اپنا لے کے آنا پڑے گا، روٹی پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ رائے پوری فرمانے لگے جو آپ کے ذمہ وہ آپ کر دو، جو اس کے ذمہ وہ کرے گا، آپ مجھے قرآن کی تعلیم دو، رزق کپڑے کا وعدہ اس نے میرے سے کر رکھا ہے۔ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں شام کا وقت ہوا، میں دیوبند کی گلی کے اندر نکل گیا، ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر مجھے پھٹا ہوا کمبل نظر آیا جس کے اندر 15-16 سراغ تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں نے روٹی کپڑے کے لیے قرآن نہ چھوڑا بلکہ میں نے علم کو قرآن کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ رائے پوری سے پوچھا بتا پھر وہ کمبل تیرے پاس کتنا رہا؟ فرمایا لوگوں اس پھٹے کمبل کو گرمی میں بچھا لیا کرتا، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا۔ فرمایا لوگوں تمہیں پتا کوئی نہیں کتنی سردی آئی کتنی گرمی آئی، میں نے 15 سال اسی پھٹے کمبل کے اندر گزار دیے، لیکن اللہ کے قرآن کو میں نے سینے سے لگانا نہ چھوڑا ہے۔ پہلے میرے عزیزوں اللہ اکبر، پڑھائی کی جگہ پر دینی ادارے ہوں یا دنیائی ادارے ہوں ان میں حیا کا سبق ملتا تھا، غیرت ایمانی ملا کرتی تھی، غیرت کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اب تو جا کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، میں منہ نہیں کھولوں گا میرے عزیزوں شکوہ ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے قرآن رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں پر، آپ کے جسم پر، آپ کے وجود پر قرآن نے اتنا اثر کر دیا کہ کامل حیا والے بن گئے۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ تھی، رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جاتی، رائے پوری یہ کون ہے؟ مسکرا کے فرماتے کوئی محلے کی بیٹی ہوگی، کسی رشتہ داروں کی ماں بہن ہوگی، اور رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ تیری بہن ہے۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا، غیر محرم تو دور کی بات ہے، قرآن کی غیرت کی وجہ سے میرے اپنے بہن کے چہرے پر بھی نگاہ کوئی نہیں پڑی ہے۔ مجمع کے اندر بیٹھے ہوتے اور مجمع میں مائیں بیٹھی ہوتی، رائے پوری سے فرماتے حضرت جی بتاؤ بہن کون سی ہے؟ فرمایا میری بہن کو بول کے بتائے، اگر بول لے گی تو آواز سے پہچانوں گا، چہرے سے میں کوئی نہیں پہچانتا۔
حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اپنی بیٹی کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی، عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا چہرہ دیکھا، رنگ پیلا پیلا سا لگا، آنکھوں کے نیچے کالے کالے ہلکے سے لگے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ لگتا ہے تیری کمر میں تکلیف ہے، لگتا ہے تجھے کوئی عورتوں کی بیماری ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں ابو ایسی بات کوئی نہیں۔ فرمایا لگتا ہے تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی، تو دودھ نہیں پیتی۔ کہا ابو جی یہ بھی بات کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹی پھر لگتا ہے تیری کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوگا۔ نہیں ابو جی یہ بات نہیں۔ کہا ہاں پھر میں سمجھ گیا تو رات کو سوتی کوئی نہیں، دیر تک جاگ کے قرآن حدیث کا مطالعہ کرتی ہوگی۔ کہ رب اکبر کی قسم ہے ابا جان تجھے کیا بتاؤ، تیری آج نظر چہرے پہ پڑی، تجھے پتا کوئی نہیں، تو آج رات نہ سونے پہ پریشان ہو گیا، مجھے 20 سال ہو گئے میں نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ حضرت امام شافعی کی چیخ نکل گئی، دھاڑ مار کے کہنے لگے بیٹی بتا گھر میں تنگی ہے، سسرال میں تنگی ہے، بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہ ابا جی جب عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی لپیٹتی ہوں، بستر پر سونے کے لیے جاتی ہوں، کمرے کا چراغ بند کر دیتی ہوں، ابا اس اندھیرے کو دیکھ کے قبر کا اندھیرا مجھے یاد آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں اے شافی کی بیٹی اس اندھیرے میں تجھے گھبراہٹ ہے، قبر میں بتا تیرا کیا بنے گا؟ ابا جان قبر کا اندھیرا سامنے آ جاتا ہے، میں ساری رات اللہ کے آگے بیٹھ کے رو رو کے گزار دیتی ہوں۔ ابا جان مجھے پتہ نہیں لگتا، خدا کے سامنے بیٹھ کر رونے میں مجھے پتہ نہیں لگتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ یا تو اچھی انہیں نمازیں چھوڑ رکھی ہیں اور پھر کہہ رہی ہیں ہمارے گھر کو پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ بی بی تیری بے دینی کی نظر لگی تیرے گھر کو۔ آج جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میری اولاد اس قابل کوئی نہیں، میری اولاد اس قابل کوئی نہیں، یہ بچہ ہے جو میرا لگتا ہے، یہ تو میرا لگتا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں اسے کس کی نظر لگ گئی۔ میاں آپ کی نظر لگی۔ کان کے اندر میرے عزیزوں بالی پہن رکھی ہے، ہاتھ میں کڑے پہن رکھے ہیں، پیروں کے اندر کڑے پہن رکھے ہیں، اللہ اکبر، گرے بان بٹن کھلا ہوا ہے، کالر والا لباس پہن رکھا ہے، مونچھیں بڑی بڑی کر رکھی ہیں، داڑھی چٹ کر رکھی ہے، کبھی مسجد میں پڑھ کے نہیں دیکھا، کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا، پورے سال میں درود شریف پڑھ کے نہیں دیکھا، بچی کا گلہ کر رہا ہے کہ میرا لگتا کوئی نہیں، یہ بچہ بننے کے قابل کوئی نہیں۔ میں تیرے سے پوچھتا ہوں یہ بچہ بننے کے قابل کوئی نہیں، بھلا بتا اس انداز میں تو ابا بننے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ اپنا بھی تو بدل، سارا قصور ان معصوموں کا۔ تو ان کا کان مروڑ کے تھپڑ مارے، کبھی انہوں نے جواب دیا تو انہیں گالی دے، کبھی انہوں نے تجھے گھور کے دیکھا تو کہہ جا بیٹھ جا، بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کان پکڑ کے مدرسے بھیج دیا، مدرسے چلے گئے، کان پکڑ کے اسکول بھیج دیا، اسکول چلے گئے۔ تیرے اندر بھی تو صلاحیت ہے کہ باپ بن کے دکھا، تیرے اندر بھی تو صلاحیت ہے ماں بن کے دکھا۔ مولوی صاحب اس کی موبائل کی عادت چھڑا دو جی، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر وقت موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ ہم نے سے کہا پڑھ لے، پڑھ کر جوان ہو جا، پھر جو مرضی کرتا پھریو، لیکن مجال ہے۔ یہ بچہ مولوی عبدالحنان سے نہیں سیکھا، مولوی عبدالسمیع سے نہیں سیکھا، بھائی عبدالرشید صاحب سے نہیں سیکھا، جن کی والدہ کے سال ثواب کے لیے آپ میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں، جن کے والد محترم تائے چاچے کے سال ثواب کے لیے آپ میں اکٹھے ہوئے ہیں، جن کے کنبے برادری کے سال ثواب کے لیے آپ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنا سا بچہ ہے، اسے جھڑکیاں دے دے کے سلا رہے ہو، اس کے منہ پہ لحاف ڈال رہے ہو اور کہہ رہے ہو خبردار آنکھیں نہ کھولیو، خبردار اپنے چہرے سے کپڑا نہ اتاریو، پھر ماں اندھیرے میں یوں کر کے موبائل لے کے بیٹھی ہے کہ بچہ میرا عزیزو تیری آنکھ سے آنکھیں نہیں سے دیکھ رہا ہے میری امی کیا کر رہی ہے، یہ کوئی لڈو کھا رہی ہے، مٹھائی کھا رہی ہے، یہ برفی کھا رہی ہے، آئس کریم کھا رہی ہے، اس نے مجھے ادھر کروٹ کر کے لٹا دیا، میرے پہ چادر ڈال دی۔ یہ بچہ ابا کے کمرے میں گیا اور ابا کے کمرے کے اندر جا کے دیکھا ابا جان بھی اندھیرے کے اندر میرا عزیزو موبائل کو اپنے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے ہے۔ بچہ سمجھ گیا یہ کوئی خاص چیز ہے، بچہ سمجھ گیا یہ کوئی قیمتی چیز ہے، بچہ سمجھ گیا کوئی یہ کیمیا ہے، بچہ سمجھ گیا بہت بڑا قیمتی متاع ہے جس کو ماں کمرے کا کنڈا لگا کر بتیاں بجھا کے دیکھ رہی ہے۔ تیرا بچہ بھی اس موبائل کے اندر یہ قیمتی چیز پانے کے لیے گھسا، اسے کیا پتا تھا 1 نمبر دبائے گا آدھے کپڑے اترے دیکھے گا، 2 نمبر دبائے گا پورے کپڑے اترتے دیکھے گا، 3 نمبر دبائے گا شراب کے جام دیکھے گا، 4 نمبر دکھائے گا بے حیائی کے اڈے دیکھے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس آئے، ہم نے انہیں قرآن پڑھایا، تمہاری جھولی میں جب گئے پتہ نہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو تم نے پڑھایا تو دور کی بات ہے بلکہ پڑھا ہوا قرآن بھی نے بھلا دیا ہے۔
جب پہلے دن میری مائیوں میری بہنوں تم نے اپنے بچے کو دینی اداروں کے اندر بھیجا تھا، جب تم نے اپنے بچوں کو اسکول کے اندر بھیجا تھا، اس وقت بتاؤ تم نے اپنے بچوں کو کس حالت کے اندر بھیجا تھا؟ پاؤڈر لگا کے نہلا کے سر میں تیل کنگا کر کے بھیجا تھا، آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا تھا، گریسلنگ ماتھے پر چہرے پہ پاؤڈر لگا کے بھیجا تھا، خوشبوئیں لگا کے بھیجا تھا۔ جس طرح آپ نے سیکھا تمہارا بچہ اس طرح بن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اسی اسکول کے اندر تعلیم دی گئی، اسے مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم دی گئی، جب اسے حافظ قرآن بنا کر ہم نے ٹوپی کا وارث بنایا۔ اللہ اکبر، ایمانداری سے بتاؤ بھائی فاروق جلبانا صاحب، جب دستار بندی ہوتی ہے ہم ٹوپی اتارتے نہیں بلکہ ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں۔ تم نے ٹوپی دے کے بھیجا، ہم نے پگڑی باندھ کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، تم نے خالی سینہ بھیجا، ہم نے قرآن کا صندوق بنا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر، تم نے کھوکھلا برتن بھیجا، ہم نے اللہ کی تابعداری میں نماز کا سجدہ اس کے اندر بھر دیا۔ روزہ رکھنے والا اتنا سا بچہ بن گیا، ذکر کرنے والا بن گیا، لیکن 2 سال ہمارے پاس رہا۔ اللہ اکبر، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ لیکن جب تمہارے پاس آیا 5 مہینے نہیں گزرے، رب کعبہ کی قسم تم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر ہمارے سے پوچھتے ہو ہمارے بچے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم تمہارے سے پوچھیں گے جو 2 سال ہم نے دن رات محنت کی تھی اس محنت کا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ مسجد کے ماحول میرا، یہ مدرسے کے ماحول میرا، یہ صبح بھی قرآن پڑھتا تھا، دوپہر بھی قرآن پڑھتا تھا، شام بھی قرآن پڑھتا تھا۔ جب گھر میں گیا تو ہر کمرے میں ٹی وی دیکھا، جس کمرے میں ٹی وی نہیں اس کے اندر موبائل کو دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ گیا یہ چیز عام کوئی نہیں جو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھی، یہ چیز عام ہے جو صوفے کے بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز عام ہے جو بیڈ کے اوپر لیٹ کے دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز عام ہے جو برگر شوارمے والی دکان پہ دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز عام ہے جو دال روٹی کے ہوٹل پہ دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز عام ہے جو بڑے بڑے ہوٹلوں پر، بڑے بڑے کیفوں پر، بڑے بڑے میرج شادی حالوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہارا زیور تو اللہ کا قرآن تھا، تمہارا زیور تو نماز کا سجدہ تھا۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ تو چوری کر کے لے کے جاتے ہیں، ہم نے اپنا زیور ہتھیلی پر رکھ کر بغیر مزاحمت کی اللہ اکبر غیروں کو دے دیا، اور ان کی گندی ہتھکڑیاں، ان کی بے حیائی نافرمانی کی بیڑیوں کو ہم نے خود پہن لیا ہے۔ یقین جانو اتنا مقدس بابرکت نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، نکاح مولوی صاحب پڑھا کے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی شادی حال کے اندر گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، رب کعبہ کی قسم 400 آدمیوں کو تو روٹی کھلاتے گانا سناوے گا، نکاح پڑھواتے گانا سنائے گا، رخصتی کے وقت گانا سنائے گا، 4 گھنٹے 400 براتیوں کو تم گانا سناؤ۔ رب کعبہ کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس عورت کی گود میں جس کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہو، پھر اس عورت کی گود کے اندر کتا بلا تو آئے گا، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں آئے گا۔ سوچو سوچو، 10 روپے ریٹ گھی کا مہنگا ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی، اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے بیٹھ کے سوچا ہی کوئی نہیں۔ اذان سن لیں بس تھوڑی سی، اس کے بعد بات کر لیں۔
پہلے لوگ جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، مائیں اپنے سینوں پہ لٹا لیا کرتی تھی، باپ اپنے بازوؤں پہ لٹا کے جب جلدی گھر میں آیا کرتے تھے۔ اب تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا گھر کہاں ہے کہاں نہیں، اور دنیا کی غفلت کی وجہ سے مال کے چکر میں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنا گھر ہی پہچاننا بھول جاتے ہیں، یار گھبراہٹ میں آگے نکل گیا تھا۔ کوئی آسمان کے ستاروں سے نصیحت کرتا تھا، کوئی چندہ ماموں کو دکھا کے نصیحت کیا کرتا تھا، کوئی کس طریقے سے دل کو بلایا کرتا تھا۔ اب تو ماں سے پوچھو امی یہ کیا، موبائل کے اندر دیکھ لے، ابو یہ کیا، موبائل کے اندر دیکھ لے۔ اب تو موبائل کو ہی سب نے ماں باپ بنا رکھا ہے۔ ایک کپڑے سینے والا درزی اس کے پاس، اس کا بچہ جا کے بیٹھ گیا، اس درزی نے کینچی ہاتھ میں پکڑ لی، اور اس درزی نے کینچی ہاتھ میں پکڑ کر ساتھ دھاگا پکڑ لیا اور دھاگے کے ساتھ سوئی لے لی۔ فرمایا بیٹے بتا ان تین چیزوں میں تجھے نصیحت کرنے لگا ہوں۔ کینچی پکڑ کے یوں کر کے کپڑے کو کاٹ کے لیرو لیر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، پھر اس نے دھاگا پکڑ کے سوئی کے اندر ڈال دیا، سوئی کے اندر دھاگا ڈال کے پھر ان لیروں کو سینا شروع کر دیا۔ جب دوبارہ کپڑے سل گئے تو کینچی کو اس نے جوتی والی جگہ کے اوپر پھینک دیا، اور سوئی کو یوں اس نے اپنے سر کی پگڑی کے اوپر باندھ لیا، اور دھاگا اس نے اپنی جیب کے اندر ڈال لیا۔ اب بیٹے بتا اس کے اندر نصیحت کیا ہے؟ تو کہنے لگا اب میں کیا جانوں اتنی بڑی بات کو۔ فرمایا بیٹا بتا ان ساری چیزوں میں قیمتی چیز کون سی ہے؟ بیٹا کہنے لگا ابو نل کی 10 روپے کی آ جاوے گی، سوئی 5 روپے کی آ جاوے گی، کینچی تو 500 روپے کی آئے گی، جس کے پیسے زیادہ وہ قیمتی چیز ہے۔ باپ نے کینچی اٹھا کے جوتیوں میں پھینک دی کہ بیٹا جو چیز کاٹ دیا کرتی ہے وہ قیمتی نہیں ہوا کرتی، وہ بے قیمتی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اس سوئی نے کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا، دھاگا درمیان کے اندر راستہ بن گیا، دھاگا درمیان کے اندر واسطہ بن گیا۔ جو چیز ٹوٹی چیز کو جوڑ دے اسے سر پہ رکھا جاتا ہے، جو ٹوٹی کو توڑ دے اسے پیروں کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اور دھاگا میں نے واپس نل کے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اے میرا بیٹا زندگی کے اندر نشیب و فراز آویں گے، دنیا کے اندر حالات آویں گے، کبھی اچھائی آوے گی کبھی برائی آوے گی، کبھی مال کا کھٹکا آوے گا کبھی مال کی ذاتی آئے گی۔ اور میرا بچہ خاندان سے رشتہ داریوں سے نبھانا، ان سے توڑنا نہ، کیا پتا کس دور کے اندر کس دروازے کے اوپر جا کے کھڑا ہونا پڑ جائے۔ اللہ یہ دھاگا یہ کام کرتا ہے۔ ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے تم اگر کسی سے ناراض ہو اتنی ناراضگی نہ کرنا کہ دوبارہ پلٹنے کا موقع نہ ملے، اتنی ناراضگی نہ ہو کہ دوبارہ واپس پیچھے مڑنے کا موقع نہ ملے۔ اب تو ماں باپ کے رشتے ختم کر دیتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں میں تیرے جنازے پر نہیں آؤں گا، تو میرے جنازے پر نہ آئیو۔ بیٹوں کو کہتے ہیں پھپھی کو چہرہ نہ دیکھنے دیو، بیٹیوں کو کہتی ہے ماموں کو چہرہ نہ دیکھنے دیو، میرے جنازے پر میرے بھائی کو ہاتھ لگانے نہ دینا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا۔ جنازگاہ کے اندر کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا جنازہ تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور ماشاءاللہ کہہ کے کہہ دیا اتنا بڑا جنازہ تھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پوچھ تو سی 19 صفحے جنازے پڑھنے والوں کی بنی، کتنوں کو نماز جنازہ آتی تھی، کتنے نماز جنازہ پڑھنے والے تھے، کتنے سورت پڑھنے والے تھے، کتنے آیتیں پڑھنے والے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک نماز پڑھنے والا ایک جنازہ پڑھنے والا ہوتا، اللہ اکبر، رحمانی برادری بیٹھی ہے، کم سے کم تم تو اپنے پرکوں کی غیرت کا خیال کر لو۔ ملتان کے اندر حافظ جمال شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، کتنا بڑا اللہ والا تھا۔ اللہ اکبر میرے محترم مکرم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر میرے عزیزوں، حضرت کا انتقال ہونے لگا، اللہ اکبر، ملتان کے اندر اللہ والے کا انتقال ہوا۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑا ہے جس نے کبھی جماعت کی نماز نہ چھوڑی ہو، میرا جنازہ وہ پڑا ہے جس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، میرا جنازہ وہ پڑا ہے جس نے غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک کا جنازہ شام تک جنازہ پڑا رہا۔ میرے عزیزوں ایک مرد قلندر آیا، دھوتی پہنی ہوئی تھی، چادر لے رکھی تھی، کرتا پہن رکھا تھا، سر پہ سادی سی پگڑی باندھ رکھی تھی، اپنے کھڑا میں اپنے خود سے چمڑے کے اتارے اور جھاڑ کے سائڈ پر رکھ کر کہنے لگا لوگوں نیت باندھ لو، میں جنازہ پر نیت کر لو، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے پیروں پہ گرد و غبار دیکھا، کپڑے پھٹے ہوئے دیکھے، بغیر استری کے کپڑے دیکھے، کہنے لگے بابا تجھے پتہ یہ شرائط کون ہے؟ تو سید ہے، تو ہاشمی ہے، تو حجازی ہے، تو ترمذی ہے، تو کون ہے؟ اور میں او لوگوں میں خیر پٹا موالی کا رہنے والا ذات کا میں کمار ہوں، رب اکبر کی قسم ہے میں نے اس ماں کی گود میں دودھ پیا جس نے مجھے گانا نہیں سکھایا، مجھے تہجد کا سجدہ سکھایا۔ کبھی کبھی میرے عزیزوں اللہ سیدوں گھروں کی بات کو، اپنے گھروں کی بات کو ہوٹلوں پر ضائع نہ کیا کرو۔
شاہپور سے سرگودے تم سامان لینے کے لیے چلے گئے. کسی نے کہہ دیا شیخ صاحب, کسی نے کہہ دیا رحمانی صاحب کیا بات ہے, کسی نے کہہ دیا رانا صاحب بڑے پریشان ہو. او یار کیا بتائیں, تیری بابی نے گھر میں کلیز کر. بھلا بتا چوتھے محلے کے اندر جا کے تجھے اپنا گھر بھیج کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے چاہیے تھا مسلح کے اوپر بیٹھتا اور اللہ کو رو کے دکھا دیتا. رب کعبہ کی قسم, جو مسئلہ تیرا فیصلہ بات سے نہ حل ہوا, اللہ گھر کے اندر مسلح پر بیٹھ کے حل کروا دیتا. جب سے تم نے میرے عزیزوں بازاروں کی بات گھروں کے اندر لانی شروع کر دی اور گھروں کی بات بازاروں کے اندر لانی شروع کر دی, یقین جانو آپ کے میرے گھر کا بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے. بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چڑھا, اللہ اکبر. اس نے ایک خوب رو نوجوان لڑکی دیکھی اور دیکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ میری سلطنت کے اندر ایسی حسین لڑکی ہے, یہ کون ہے؟ آج سے پہلے میں نے دیکھی کوئی نہیں. کہا جو آپ کا چہیتا وزیر ہے اس کی بیوی ہے. بادشاہ نیچے اترا, اپنے جوتے پہننے وزیر کے دروازے پہ چلا گیا اور وزیر کو کہا فوراً میرے ساتھ چل. وزیر شاہی محل کے اندر آ گیا. سننا کیا بات کر رہا ہوں. وزیر شاہی محل کے اندر آ گیا کہ یہ میرا رکا ہے, فلانی سلطنت کے بادشاہ کے پاس لے جا اور اسے جا کے میرا رکا دے دیو. جب تک جواب نہ دے انتظار کرنا پڑے گا, گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس نہ آنا. وزیر رکا لے کے چلا گیا, زیادہ راہ خرچہ لے کے چلا گیا. رکا جا کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا, خرچہ اپنے کھسے کے اندر ڈال لیا. گھر والی کو کہا میرا بیگ تیار کر دے, میرا تھیلا تیار کر دے, بادشاہ سلامت کا حکم لے کے میں جاؤں گا. صبح صبح سواری پر بیٹھ کے ناشتہ پانی لے کے کچھ باندھ کے نکل گیا. اتفاقاً وہ رکا تکیے کے نیچے بھول گیا. جب بادشاہ کو پتہ لگا اس کا وزیر چلا گیا, فوراً بادشاہ اللہ اکبر وزیر کے دروازے پر آیا اور کنڈی بجائی. اندر سے پوچھا کون؟ کا بادشاہ آیا ہے. دروازہ کھلا. مالک آپ کیوں آ گئے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا خادم, آپ کا ملازم آپ کے حکام پر گیا ہے. بادشاہ کہنے لگا اندر بیٹھنے کے لیے نہیں کہے گی. بادشاہ سلطنت تیری, تو اندر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے تو سر پہ آ کے بیٹھ جا. بادشاہ مساری کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. بادشاہ سلامت ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے؟ فرمایا نہیں, میں تیرے سے راحت لینے کے لیے آیا. اللہ اکبر. میں تیرے سے سکون لینے کے لیے آیا. عورت تھی, دیندار تھی, کسی یونیورسٹی کی نہیں پڑھی ہوئی تھی, کسی کالج کی نہیں پڑھی ہوئی تھی, کسی اسکول کی نہیں پڑھی ہوئی تھی, لیکن اس کا ٹیچر اس کا باپ تھا, اس کا اسکول اس کی ماں کی گود تھی. رب کعبہ کی قسم, پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتی ہے اور پہلا استاد باپ ہوا کرتا ہے. ماں اللہ اکبر اس مدرسے کے اندر حیا سکھاتی ہے اور باپ اس مدرسے کے اندر حلال کی روزی لا کے کھلاتا ہے. جس گھر کے اندر گود میں مدرسے میں تمہیں حیا کا سبق مل گیا اور اس گھر کے دسترخوان پہ تمہیں حلال کی روٹی مل گئی, تو دعوے سے کہتا ہوں شاہپور والوں کر کے دیکھ لو, آنے والے وقتوں میں تمہیں ہر گلی کے اندر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نظر آئے گا. بادشاہ سلامت, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے کپڑے اتاریں آپ کی مرضی, آپ راحت کریں آپ کی مرضی, آپ جو چاہے کریں, لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے بات سنی ہے. یوں نہیں کہا میں نے ٹی وی پہ نہیں دیکھی, یوں نہیں کہا میں نے موبائل پہ نہیں دیکھی, ہم نے اپنے بڑوں سے بات سنی ہے. جنگل کا مالک شیر ہوتا ہے, شیر کبھی اپنے شیر کبھی اپنے مالک شیر کبھی جھوٹے برتن میں نہیں کھاتا ہے. اللہ اکبر. شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے سنا ہے اللہ اکبر, شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے اپنے کتوں کے آگے کا نہیں کھاتا ہے. بادشاہ سر پٹا کے رہ گیا. انہوں نے کہا یہ بھی کیا کر دیا, اتنی بڑی نصیحت کر دی کہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو کتوں کا شکار نہیں کھاتا, اور شیر جو میرے عزیزوں اپنا جھوٹا کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا. بادشاہ اتنا پریشان ہوا, نادم ہوا, کہ لگا معاف کر دے. کتنی جلدی گیا کہ جوتے بھی چھوڑ کے چلا گیا. ادھر اس کے گھر والے کو میرا عزیزو خیال آیا کہ رکا تو جس کام کے لیے جا رہا تھا میں بھول گیا. واپس سواری پہ بادشاہ سے شاہی درباروں سے ہٹتا بجتا واپس آیا اور آ کے کنڈی بجائی. پہلے کیا ہوا, کس راز کا پتہ لگا؟ کہ نہیں رکا میں گھر بھول گیا تھا. تکیے کے نیچے میرا عزیزو رکا دیکھا, ساتھ ہی بادشاہ سلامت کے شاہی جوتے دیکھے, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اللہ کی قسم نہ بیوی کو ہوں کی نہ کی, نہ چھیتا نہ کوٹا, بغیر تحقیق کیے مسکرا کے چلا گیا, ہونی کو انہونی کر کے چلا گیا. سارے رستے سوچ کے گیا بادشاہ کے جوتے میرے گھر میں کیوں پڑے ہیں. واپس آیا, منہ نہیں بسورا, بادشاہ کو خط کا جواب دے دیا. خط کا جواب دینے کے بعد اللہ اکبر, بادشاہ نے اسے مال پیسہ انعام دیا. وہ پیسہ مال لے کے اپنے گھر نہیں گیا بلکہ بازار میں گیا, کپڑا لتا جوتا لے کے آیا, اور لانے کے بعد اس نے کیا کیا, اپنی بیوی کو دیا اور کہنے لگا بھلی لوگ بڑے دن ہو گئے تو اپنے میکے نہیں گئی
तो अपने मापे नहीं गई, बड़े दिन हो गए, चल मैं तुझे माँ बाप के तेरे ले जाऊं। वो कहने लगे अल्लाह वाले तू तो मेरे बगैर एक रात नहीं गुजारता, एक दिन नहीं गुजारता। वो कहना पैसा तुझे छोड़ के आऊं, मिला के ले आऊंगा। जब गठड़ी लेके उसके घर गया, रस्ते में भी नहीं पूछा कि जूतियां बादशाह की क्यों पड़ी हैं, उसके घर में छोड़ के आया, अच्छा फिर मिलेंगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, लड़की को तशखीस लाही कोई, और ने कहा पता नहीं क्या हुआ, मेरा घर वाला तो 1 घंटा मेरे बगैर नहीं गुजारता। परेशान हुआ, उसने अपने भाइयों को कहा जाओ जाओ शहर में जाओ, अपने भाइयों से पूछो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा। बहनोई के पास साले आ गए और आ कहने लगे भाई जी जाते क्यों नहीं, बहन आपका इंतजार कर रही है। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह अकबर, जहां तुम्हारी बहन है महफूज जगह पे है, जब हालात बेहतर होंगे मैं आके ले जाऊंगा। ये बात जाके अब्बा जान को बतला दी। अब्बा जान शहर के अंदर काजी साहब के पास आ गए और काजी साहब के अंदर पास आ गए और काजी साहब से कहने लगे देखना जी, उसने हमारे से बच्ची से शादी करी और बच्ची छोड़ के चला गया और वजह नहीं बताता, चलो एक पास से कर दे, तलाक दे दे, या छोड़ने की वजह तो बता, हम अपनी बच्ची को समझाएं। काजी साहब ने मेरे अजीज 2 बंदे भेज के अल्लाह अकबर दामाद को बुला लिया, सामने आ गए। इधर बादशाह सलामत बैठा है, वजीर ने बादशाह को देख के सर झुका लिया और बादशाह को पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। काजी साहब ने कहा हाँ भाई, ये तेरे खिलाफ दरखास्त लेके आए हैं कि तू इनकी बच्ची को छोड़ रहा है, ना लेके जाता है ना अपनाता है। अब वो क्या कह रहा है, अगर मैं यूं कहता जिसकी बच्ची को देख लो, बादशाह घर में घुसा था, मसैरियों के पास जूतियां पड़ी थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, इज्जत का जनाजा निकल जाता, खानदान के अंदर लुटपिट हो जाती, दूसरी बच्चियों के रिश्तों के अंदर रुकावट बन जाती। ये बात अब क्या कह रहे हैं, बादशाह सलामत, मालिक ने अपना बाग मेरे हवाले किया, वो बाग बड़ा सरसब्ज था, उस बाग के अंदर मेवे भी बड़े थे। बादशाह सलामत, उस बाग के अंदर एक मीठे पानी का कुआं था, मुलाजिम उस बाग की खेती बाड़ी करता, उसके फल भी खाया करता, वहां के कुएं से पानी भी पिया करता। एक दिन मुलाजिम बाग छोड़ के गया, वापिस आके देखा कि उस बाग के अंदर शेर के पंजे गड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, मुलाजिम परेशान हुआ और बाग को मालिक के हवाले करके चला गया। यहां तो तफ्तीशी अफसर कहते हैं खोल के घर खोल के, कुड़ी दा की ना सी, मुंडे दा की ना सी, कपड़े कितने पहन रखे थे, इज्जत के जनाजे तो वही निकल गए। और ने कहा बादशाह सलामत, बाग को मालिक के हवाले कर दिया, वही सुकून है, वही हिफाजत रहेगी। अल्लाह अकबर। काजी ने जब सुना तो अल्लाह अकबर, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। काजी साहब के बोलने से पहले, अब्बा के बोलने से पहले, मेरे अजीजों वकील सफाई के बोलने से पहले बादशाह सलामत खड़े हो गए और कहने लगे काजी साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं खड़ा होके कुछ कहना। बादशाह सलामत, इनके घर का रोला आप क्यों बोलते हो, काजी जाने, वकील जाने, ये दरखास्त देने वाला साहिब मसूल जाने। नहीं बादशाह सलामत, मुझे बोलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। का फिर बोल क्या कहता है, का मालिक ने बाग दिया, बाग बड़ा अच्छा था, बाग की आप यारी ख्याली बड़ी किया करते थे, लेकिन देखभाल क्या करते थे। एक दिन आकर देखा कि उस बाग के अंदर शेर के पंजे गड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। अब वो बादशाह खड़ा हुआ, कहा माली, ओ माली तुझे बताऊं, शेर शिकार की नियत से आया था, उसकी नियत अच्छी कोई न थी। अल्लाह अकबर। वो बाग को तहस नहस करने आया था, उसका पानी कड़वा करने के लिए आया था, लेकिन जब वो बाग के अंदर दाखिल हुआ, उस बाग के माली ने अल्लाह अकबर बाग के इर्द गिर्द जो बाड़े तकवे और परहेजगारी की लगा रखी थी, इसलिए वो शेर खाली शिकार किए वापिस आ गया। ये शेर गवाही देता है रब अकबर की कसम है, तेरा बाग भी अच्छा, तेरे बाग का पानी भी पाक है। लोग इस तरह फैसले किया करते थे। किसी की बेटी पर कोई नाम उठ जाया करता था, ताए चाचे खड़े हुआ करते थे, ना भाई, लोग कहते थे मुबारक होवे, ताए ने चादर डाल दी, लोग कहते थे मुबारक होवे, फुप्पी मासी चादर डाल के चली गई। यहां तो फुप्पियां मासी इज्जत को उजाड़ रही है, यहां तो मामे ताए इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं। अगर कोई बच्ची लावारिस हो जाए, बच्ची यतीम हो जाए, अगर कोई ज़कात के पैसों में जहेज दे देगा तो क्या कहेगा, अल्लाह अकबर, कैसा इंतजाम है, तंबू शंबू सही है, ये रोटी पानी सब कुछ सही है, हाँ ये तो यतीम है, इनका बाप तो छोड़ के मर गया था, इतनी थी, अपनी बच्चियों का मैंने ख्याल नहीं करा जितना इनका करा, ये रोटी पानी अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैंने कुछ किया है, कोई कसर रह जाए यतीम समझ के माफ कर देना। इस औरत को, इस बच्ची को, इस 19 साल की नौजवान लड़की को सारी जिंदगी ससुराल में सर उठा के चलने का मौका न मिला,
میں نے کہا دھیرانی کیا بات ہے، دودھ پوت والی بن گئی، اللہ نے تجھے صاحب اولاد کر دیا، اللہ نے تیرے گھر کے اندر ساری چیزیں عطا فرما دی، پھر بھی کیا بات ہے، گھر کے اندر سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ کہ جب برات دروازے پر آ کے بیٹھی تھی، چاچے نے ایک مرغی کی بوٹی پر اتنا ذلیل کیا کہ 20 سال ہو گئے سسرال میں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ پھوپیاں یہ تائیاں ساری کی ساری مجھے بتایا 300 ساڑھے 300 250 300 عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تمہارے سے سوال کرتا ہوں، جب تک 4 عورتوں کے اندر تمہارا منہ نہ کھلے اس وقت تک تمہاری زکات ادا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو 2 جوڑے بری میں دے دو، کسی کو 2 جوڑے جہیز کے اندر دے دو، گر گر کے بتلائیں گے یہ دیکھو جی دیکھو، یہ شادی کا جوڑا ہم نے دیا، یہ دلہن کا جوڑا ہم نے دیا، پراندہ ہم نے دیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیتا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اس انداز سے دو کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہ لگے۔ یا تو اب بقرہ عید آ رہی ہے، یقین جانو گوشت کی بوٹیاں بھی دیکھ دیکھ کے دیں گے، غریبوں کے گھر کے اندر ہڈی والی جائے گی، اللہ اکبر، امیروں کے گھر کے اندر قیمے والا گوشت جائے گا، اور تم اللہ کی تقسیم پر ہی منافق بن گئے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ لوگ ہمارا حق نہیں دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور اندر سے کھانے کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، آپ نے بوا بجا دیا، آپ نے دروازہ بجا دیا، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، اللہ کے پاک نبی اچانک کیسے آنا ہوا؟ اب آئی گئے تو ہاتھ پکڑ کے اندر آ جائیے، کملی والے کھانا تیار ہے اور بھنا ہوا گوشت آپ کو بڑا پسند ہے، کملی والے ہنڈیاں بھن رہی ہے، تازی تازی گرم گرم اتار کے آپ کو دیگڑی میں سے دوں گا۔ آپ رحمت عالم تشریف لے گئے، ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا، وہ تازہ تازہ آپ کو گوشت نظر آیا، فرمایا ابو سعید خدری کیا پک رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی بھنا گوشت پک رہا ہوں، ابھی سالن تیار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری پانی کا برتن تو لے کے آ، خالی نہ لائیو، وہ پانی کا پیالہ بھر کے لائیو۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ بھر کے لے آئے، سمجھے پانی پیئیں گے جو ساری انسانیت کو ساری امت کو ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا، آج میرے ہاتھوں سے پانی پیے گا۔ آپ نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا، فرمایا ابو سعید خدری دیکھیو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، آپ نے وہ پانی والا برتن دیگڑی کے اندر ڈال دیا، پتلا سا شوربہ کر دیا۔ ابو سعید خدری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا ابو سعید خدری ٹھہر جا، اللہ اکبر، کہ ماں باپ قربان، بولنے کی پوچھنے کی اجازت تو کوئی نہیں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ شاہپور والوں کے لیے، بکر بار والوں کے لیے، بھائی عبدالرشید صاحب کی والدہ کے اصال ثواب پر آنے والے مائیوں بہنوں کے لیے ایک اصلاح کا پہلو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری کیا بن گیا؟ کہ بنا ہوا سالن شوربہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے علاقے میں محلے میں کوئی یتیم رہتا ہے؟ جی جی 2 مکان ہے۔ تیرے علاقے میں کوئی غریب رہتا ہے؟ جی جی سامنے والا مکان ہے۔ تیرے علاقے میں ایسی بھی ہے کوئی جو بیوہ بچے بال بچے چھوڑ کے کوئی مرا ہو؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا جلدی کر پانی کا پیالے لے آ، وہ 4-5 پیالے لے آئے، سالن بھرا، فلانی غریب کے گھر دے آ، فلانی بیوہ کے گھر دے آ۔ جب لگوا سالن ہنڈیا کے پیندے کے اندر رہ گیا، آپ ابو سعید خدری نے ہنڈیا اٹھا کے پھینک کے نہ ماری۔ اللہ کی قسم ہنڈیا کو دیکھ کر، نبوت کے مکھڑے کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ عرض کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تیری ہنڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہوتا، میں کھاتا تو راضی ہوتا، تیری ہنڈی میں سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرشوں پہ خدا بھی راضی ہو گیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ کس دور کے اندر تو میری بیٹیوں وراثت کی بات کرتی ہو؟ اس دور کے اندر باپ بیٹی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، وراثت تو دور کی بات ہے، اور تم اپنے باپ سے جداد مت مانگو، اپنے باپ سے تم وراثت مت مانگو، اتنا مانگ لو کہ ہمارا ابا ہمیں بیٹی کہہ کے گھر کے اندر پکار لے۔ اور جتنے باپ بیٹھے ہو
میری بات آخری لفظوں میں دعا دینا، دعا لینا، آخری لفظوں میں بات کر کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے باپ بیٹھو، اپنی ہوش کے اندر وصیت نامہ لکھ دو اور وہ وصیت نامہ لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لو یا کسی سیانے بیانے کے پاس رکھ دو، یا اپنے بچوں کو رات کو دن کے اجالے میں اپنی بچیوں کو بٹھاؤ، اپنی بیوی کے سامنے وصیت نامہ پڑھ دو، اپنی بچوں سے پڑھاؤ، اپنے بچوں سے پڑھاؤ کہ شرعی حصہ بچی کا اتنا، شرعی حصہ بیٹے کا اتنا، شرعی حصہ بیوی کا اتنا، میرا اتنا، جب تک میں زندہ ہوں سارا میری ملکیت ہے، مرنے کے بعد جنازہ اٹھنے سے پہلے سارا کا سارا وراثت میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، جو مکے کے در یتیم آمنہ کے لال سونے لجپال جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے مجھے کسی مسئلے میں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا وراثت کی تقسیم کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس کسی ملک سے مشک آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنی بیوی سے مشک نہ تلوایا، فرمایا مشک تولتے ہوئے بیت المال میں جمع کراتے ہوئے، ڈبے سے نکالتے ہوئے، ڈبے میں ڈالتے ہوئے، اگر تیرے ہاتھ کو لگ گیا، ہاتھ تیرے کپڑوں کو لگ گیا، تیرے کپڑوں میں سے خوشبو آئی، عمر کو قیامت کے دن اس کا بھی جواب خدا کو دینا پڑ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہاتھ میں چونی لے کے آ گیا۔ کبھی آپ نے میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تو گیند بلہ لے کے گیا تھا، پیپسی کی بوتل کہاں سے لے کے آیا، کوک کی بوتل کہاں سے لے کے آیا؟ ابا ہم نے آپس میں شرط لگائی تھی کہ ہم جیتیں گے 2.5 لیٹر 2.25 لیٹر کی بوتل تو دے گا، ہم جیتیں گے ہاریں گے ہم دیں گے۔ ابا اور مزے لے لے کے اس میں برف کی ڈلیاں ڈال کے وہ کوک کی بوتل نہ پی، بلکہ اپنے بچے کے ہاتھ سے پکڑ کر کچرے پہ پھینک دے یا نالی کے اندر بہا دے۔ آج تیرا بچہ شرطوں میں پیپسی کی بوتل لے کے آیا، اگر تو نے اپنا بچے کو منع نہ کیا، کل یہ تیرے شراب کی بوتل لے کے آ جائے گا۔ سارا کام تم نے اسکولوں مدرسوں کے پیچھے چھوڑ دیا، خود تم ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، میوے تم کھاؤ، محنتیں ہم کریں، میرا عزیزو فرما برداریاں تم لو، تابعداریاں ہم کریں۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارا حق صرف پڑھانے کا ہے، لیکن میرا عزیزو سکھانا ہم نے تو پڑھا دیا، بلکہ سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ہاتھ میں چونی آ گئی، آپ نے پوتے کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کلائی مروڑ دی، رگیں پھول گئی، خون بند ہو گیا، بچے کا ہاتھ سفید پڑ گیا۔ فرمایا نہیں چھوڑوں گا، پتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یوں کر کے دادے کے سامنے تیلی کھول دی کہ دادا ابو 4 آنے ہیں۔ فرمایا نہ عمر کے پاس ہے، نہ عمر کے بیٹے کے پاس ہے، نہ عمر کی بہو کے پاس، نہ عمر کی بیوی کے پاس، بتا یہ 4 ہی تجھے دے سکتے ہیں، یا تجھے اماں دے گی، یا ابا دے گا، یا دادا دے گا، یا تجھے دادی دے گی۔ عمر کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ پیر کی جتی خرید کے پہن سکے، بتا چونی کہاں سے آئی؟ آپ کا بیٹا کہنے لگا مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا جان نے دی تھی۔ کب دی تھی؟ وہ وہاں بیت المال کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ اپنے پوتے کا پکڑ لیا، سیدھے بیت المال کے دروازے پر چلے گئے، دھیڑ دھیڑ دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے دروازے پر دھمک دیکھی، جھیری میں سے دیکھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ گھومتے دیکھا، کہا اللہ آج کیا ہوا، عمر درہ لے کے میرے پاس آ گیا۔ یار کی یاری اپنی جگہ، یار کی یاری کا مطلب یہ تھوڑی کہ اپنے گھر گھسا لو، اپنی عزت کو نیلام کر دو۔ یار میں فون نہ اٹھاؤں تو بھابی کا نمبر لے لے، اس نمبر پہ رابطہ کیا کر، تیرے سے بڑا دلہ کوئی نہیں۔ یہ ڈیرے کیوں بنے ہوا کرتے تھے؟ بیٹھ کے کس چیز کا نام تھا کہ باہر والوں کو باہر نمٹا دو، جب یہ باہر والا اندر پیر رکھ دے خدا کی قسم نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، دوست کو چائے پلانے کے لیے گھر میں آتا ہے اور اپنی چائے پینے کے لیے ہوٹل میں مرتا ہے۔ خود چائے کی طلب ہو، ہوٹل پہ بیٹھ کے پی کے آتا ہے، یار کو بیٹھک کے اندر بانٹتا ہے، تیرے سے بڑا چوڑا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے یار کی یاری اپنی جگہ، لیکن وہ یار اب دنیا سے چلے گئے، وہ یار کی خاطر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ اب تو یار ایسے ہیں خدا کی قسم ہاتھ پکڑ لو، پیٹ کے اندر چھرا گھونپنے میں دیر نہیں کرتے۔ سگا یار ہے، نسبتاً صحابی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کے باہر آیا، ابو موسیٰ بتا میرے پوتے کو چونی کیوں دی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگ گئے، اچھا
بیت المال کے اندر آڑ کباڑ جمع ہو رہا تھا، کچرا جمع ہو رہا تھا، جالے لگے ہوئے تھے. میں نے بوکر پکڑی، میں نے جھاڑو پکڑی، میں نے بیت المال کے اندر جھاڑو مارنی شروع کر دی. آڑ کباڑ میں کچرے کے اندر یہ چونی پھدکتی نظر آئی. میرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی. میں نے کہا بیٹا چیز کھا لے. سنو حضرت عمر نے یوں نہیں پوچھا وہ لکڑیاں کہاں ہیں، آپ نے نہیں پوچھا وہ کچرا کہاں ہے، چل میرے گھر کے چولہے میں کام آوے گا، بلکہ وہیں بیٹھ گئے، اپنے پوتے کا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اپنی جھولی میں رکھ دی. فرمایا ایسا روئے کہ مدینے والے دروازے کھول کے باہر آ گئے. عمر کوئی میت نظر نہیں آ رہی، کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا، بتا کس چیز نے تجھے رلا دیا. فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو میرے سے کس چیز کا تُو نے بدلہ لیا ہے. اللہ اکبر. اس سے پوچھو تو نے کس چیز کا میرے سے بدلہ لیا. بیت المال کا پیسہ تھا، لوگوں کی امانت تھی، لوگوں کی امانت دینے کے لیے، خیانت کرنے کے لیے. تجھے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا تو کسی اور کو دیتا، میرے پوتے کو نہ دیتا. قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا عمر تیری آواز سن کے تو جنگل کے درندے دب جایا کرتے تھے، تو بتا تو نے لوگوں کے پیسوں کی چونی کیوں کھائی. رب کعبہ کی قسم اگر عمر سے چونی کا سوال کر لیا تو عمر کا سر اٹھانا قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا. یا بیٹیوں کا حق کھا گئے، بیویوں کا کھا گئے، 5 بچوں کے باپ بڑھ کر ابھی تک 500 روپے حق مہر ہی نہیں دیا. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہو، کہتے جا پیو دے کر حصہ لے کے آ، پیو دے کر حصہ لے کے آ. کیا حصہ دے گا جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہی تجھے دے دیا، اب بھی اس سے حصہ مانگ رہا ہے. اسے کیا پتا تھا کہ جس کو میں جگر کا ٹکڑا دے رہا ہوں اگر اس کی نسل نہ چلی، اس کی گود آباد نہ ہوئی، جس کو میں رو رو کے بھیج رہا ہوں یہ خود رلا رلا کے میری بچی کو بھیج دے گا. پتہ ہے رخصتی کے وقت باپ رویا، رخصتی کے وقت ماں روئی، رخصتی کے وقت خاندان رویا، سارے رشتہ دار. کس وجہ سے کہ اللہ ہمارا رونا قبول کر اسے ہنسنا نصیب فرما دے. کیا پتا تھا جہاں جا رہی ہے ہنسنا تو دور کی بات، اسے ایسی زندگی میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ جیسے رونے کا بھی موقع نہیں ملے گا. خدا کی قسم اللہ کا عرش اس وقت ہل جاتا ہے جب بچی طلاق لے کے گھر آتی ہے اور باپ کے سینے سے لگ کے کہتی ہے ابو بتا 2 روٹیاں تیرے پر بوجھ تھی. جب خاوی سے چھت گئے، ساس سسر سے گالیاں کھا کے، دیور دراڑیوں سے مارے کھا کے، جب سسرال سے میں آتی ہے اور کہتی ہے ابو کیڑے گناہ دی مینوں سزا ملی. خدا کے واسطے جب تم بچوں کا انتخاب اچھا کرتے ہو، اپنی بوے صحیح لے کے آتے ہو تو دمادوں کا بھی انتخاب اچھا کرو. یہ فرض ایسے اتارنا ذمہ داری ہے، لیکن فرض یہ مطلب تو نہیں کہ تم اسے گھڑے کے اندر پھینک کے آ جاؤ. بچی کو تم عالمہ بناؤ، بچی کو تم بخاری شریف پڑھاؤ، بچی کو تم BA کراؤ، ڈگری دو اور اس کے آگے بیعت دو. جسے کلمہ طیبہ نہ آتا ہو بتاؤ زندگی کیسے گزرے گی. میں اپنے بچے کی بہو پڑھی لکھی لے کے آؤں گی اور داماد تم نے کیسا تلاش کر دیا جو ہر وقت مونچھوں کو مروڑی دے دے کے بہو کو بیوی کو گھورتا ہے، بیٹوں کو گھورتا. یہ تمام مردگی ہے، یہ زنانہ پن ہے. غصہ بچوں پر اتار رہا ہے، غصہ بیٹیوں کے اوپر اتار رہا ہے. اور میرے عزیزوں کیا عورت اتنی مظلوم ہے؟ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، رئیس ہو، دیلدار ہو، دنیا دار ہو، یوں نہیں کہتا تیرے ابے دی ماں نہیں کرنا، یوں کہتا تیری ماں نہیں کرنا، تیری تین نہیں کرنا. یہ تیری مظلوم ہے. حصہ تو دور کی بات ہے، باپ بھی گالی دینے سے، باپ بھی دوسرے غیروں کے ساتھ کھڑا کرنے سے ڈریک نہیں کر رہا. جس طرح کی واہ حیات گالیاں ہماری زبان سے ہمارے گھروں میں نکلتی، اللہ کی قسم ہم رحم کے قابل کوئی نہیں. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک گالی دے دیتا ہے وہ نمازیں پڑھے سجدے کرے لیکن اس گالی کی وجہ سے 24 گھنٹے اس کے سر کے اوپر خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے. فرمایا لوگوں مونچھوں کو مروڑی مت دیا کرو، لوگوں مونچھوں کو مروڑی مت دیا کرو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا جو مونچھوں کو مروڑتا ہے، آپ نے فرمایا مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن پکڑ کے مروڑ دیتا ہے. داڑھی بڑھانا میرا عزیزو سنت، واجب ہے، واجب فرض کے قریب ہے. مجھے کٹانا سنت ہے، لیکن امت مختلف ڈگر پہ چلی گئی. یہ نہ خدا کا حصہ دے رہی ہے نہ اللہ کا حق دے رہی ہے. بتاؤ اولاد کو کیا حق دے گی؟
بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا اور بچیوں کا باپ بنایا، خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو مرنے سے کے بعد اپنے بچوں کے حوالے نہ کرو۔ ان کا جو حق ہے، جب اللہ کہہ رہے، اللہ کا نبی کہہ رہے کہ حقدار کو اس کا حق دو، بیٹیوں کا حق دو، تو تم کون ہوتے ہو کہ ہم نے جہیز دے دیا، اب کیا دیں؟ 10 لاکھ، اس کا 7 لاکھ بنتا تھا، ہم نے 10 لاکھ کا جہیز دے دیا۔ 7 لاکھ کیا 1 لاکھ بنے تو 2 کروڑ کا اسے جہیز دے دے، لیکن تجھے حق دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے عابد کو بلایا جائے گا، بڑے بڑے تقوی والے کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ہاں جی نمازوں میں پورا، روزوں میں پورا، حج زکات میں پورا، لیکن بیٹی روتی بھی آ جائے گی۔ اللہ جی اس سے پوچھ، بیٹوں کو ہنسایا تھا، مجھے کیوں رلایا تھا؟ اللہ فرمائے گا بتا بتا کیا ہوا؟ رحمت والا نبی وکیل بن کے آ جائے گا، اللہ اکبر، پھر جج فیصلہ کرے گا، اللہ کرے کیا ہوا؟ اللہ اس نے چوڑوں چماروں کو تو دیا لیکن مجھے نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے تیرا کتنا بنتا ہے؟ اللہ میرا 1 ایکڑ بنتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے زمین پر بھیج دو اور کو اس 1 ایکڑ کی مٹی، یہ تسلا لے جا، یہ کسی لے جا، کدال پھوڑا لے جا، اس 1 ایکڑ کی مٹی تحت الثرى تک دابڑوں میں بھر بھر کے میرے پاس لے گیا، تب تجھے چھٹکارا ملے گا۔ بتاؤ کون لے کے آئے گا؟ اللہ نہیں لا سکتا۔ فرمایا پھر ایسا کرو، ایک مٹی کی سلیٹ بنا لو، پھر اسے وہ لوہے کی سلیٹ بنا لو، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو، جب وہ پک کے لال ہو جائے اس میں زنجیری ڈال دو اور وہ زنجیری کا ہار گلے میں اس بندے کے ڈال دو اور درے مار مار کے پورے میدان معاشر میں چکر لگاؤ۔ لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہہ دینا وہ بدبخت باپ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنی بیٹیوں کے غائب ہو جائے، دنیا تلاش کرتے پھرو گے، تمہیں ماں باپ کا چہرہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ آخری بات، جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ کہیں سے حدیث پاک نکال لیں کہ جب تمہیں دعا کی قبولیت کی حاجت ہو، کسی مولوی صاحب سے دعا کرواؤ، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ کہیں نہ کہیں سے فضائل میں نکال دیں گے، لیکن مستند حدیث میں میرے عزیزوں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اگر دعا کی ضرورت پڑے تو اپنے باپ سے دعا کرواؤ۔ فرمایا باپ کو اللہ اکبر، اللہ پاک نے وہ درجہ عطا فرما دیا، جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے بولنے سے پہلے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، جب ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ کس نے کہا کہ وقت کے امام کیا ہو گیا؟ اور میں جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ماں، ایک کا نام باپ ہے، آج لوگوں میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی اماں چلی گئی ایک دروازہ بند، جس کا باپ بھی چلا گیا دونوں دروازے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب تک زندہ ہے میرے عزیزوں ان کی قدر کر لو، مرنے کے بعد ڈھونڈتے پھرو گے، مال کا حساب لینے والے نظر آئیں گے، بے لوث دعائیں دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کا ایک مہینہ، مہمان جو ہمارے پاس آتا ہے اچھے دل سے قدردانی کر لیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ نے ہمارے پہ زکوٰۃ فرض کی زکوٰۃ ادا کریں۔ قربانی کے مسائل میں اگر قربانی ہمارے پہ فرض ہے تو قربانی اللہ اکبر خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ میرے عزیزو اللہ کا حق پورا کرو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، خدا کی قسم دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ سارا مجمع میرے ساتھ اللہ کے دربار میں مل کے 3 مرتبہ معافی مانگ لے۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنی غلطیوں پہ نادم ہو، میں بھی اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ نادم، آپ سب اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اور بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی قسم کو پسند آ جائے تو اتنے کہنے پر بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات ان کے بلند فرمائے۔ گرمی ہے، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر جا کے، کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے، کہیں اسکول میں چھٹی کہیں نہیں، انہوں نے بھی روٹی ہنڈیاں بھی کرنی ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مرحومہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں 3-4 گھنٹے بیٹھی، اللہ تمہارے ایک ایک پسینے کے قطرے کو قبول فرمائے، گرمی کے اندر بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس کا ثواب بھائی عبدالرشید کے والد صاحب، ان کے تائے چاچوں کو اور ان کے کنبے برادریوں کو، ان کے والد محترم اسلام صاحب، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا